یہ اختلاف قراءت جو ہے یہ 7 حروف کا، یہ 7 نوعیتیں ہیں۔ ان میں پہلا ہے اسماء کا اختلاف، دوسرا ہے افعال کا، تیسرا ہے وجوہ اعراب کا، چوتھا ہے الفاظ کی کمی بیشی، پانچواں ہے تقدیم و تاخیر کا، چھٹا ہے بدلیت کا، ساتواں ہے لہجوں کا اختلاف۔ اسماء کا اختلاف، یہ اسم کی جمع ہے، وہ کیا اختلاف ہے؟ کہتے جیسے افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث، دونوں کا اختلاف اس میں داخل ہے۔ اس کی مثال سورۃ الانعام آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ پڑھیے کلمۃ ربک، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ تمت کلمات ربک۔ کوئی معنی کلمہ کفر نہیں ہوا، کوئی ادھر ادھر کا مسئلہ نہیں ہوا، تو یہ اختلاف۔ اسی طرح کسی قرات میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور کسی میں امر، اس کی مثال سورۃ سبا آیت نمبر 19 میں ربنا باعد بین اسفارنا، اور ایک قرات میں ربنا باعد بین اسفارنا۔ اب کوئی نہیں مسئلہ، اس پر بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی، تو یہ اس طرح کی باتیں یہ شائع ضائع ہیں۔ یا جس میں وجوہ اعراب کا اختلاف، وجوہ اعراب، وجوہ اعراب، اعراب کی وجوہ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ اپنے لیے اپنے بارے میں سمجھ جاتے ہیں۔ میں اس پر ایک بات سمجھایا کرتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ پہلی بار نماز پڑھنے آیا، عربی تھا تو وہ آ گیا، تو نام اس کا لوگوں نے رکھا ہوا تھا مجرم، تو پہلی صف میں ٹھہرا تو امام صاحب نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد پڑھا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، وہ پچھلی صف میں ہو گیا، انہیں پہلے تو ہلاک ہو گئے انہیں۔ عجیب بات ہے، پچھلی صف میں ہوا تو امام نے پھر پڑھا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کا کام پورا کیا۔ رب کریم فرما دے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا چلو سمجھائیے، توجہ۔ تو ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، تو وہ دوسرے سے بھی تیسری پہ ہو گیا، لوگوں نے اس کا نام مجرم رکھا ہوا تھا، امام صاحب نے اگلی آیت پڑھی كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، وہ واپس ہٹ گئے، چھڈو جی میں تو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی اپنی ترتیب پہ اپنے اپنے معاملات میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وجوہ اعراب ہے، وجوہ اعراب نہیں ہے۔ بات وہ کریں جو بات سمجھنے کی ہو۔ اچھا، اعراب یا حرکات مختلف قراتیں ہیں، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور ایک قرات میں وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ، اوکے۔ اسی طرح سورۃ البروج آیت نمبر، سورۃ البروج کی آیت نمبر 115 ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم آپ کی خدمت میں موجود ہے، ہاں؟ موبائل میں قرآن کریم بھی رکھ لیا کریں اللہ کے بندے، تو اس سے نکالنا آسانی ہو جائے گا۔ میں تو قرآن کریم موبائل میں باقاعدہ رکھتا ہوں، اور کبھی قرات پڑھنا ہو، کبھی تلاوت کرنی ہو یا کوئی اور ترتیب ہو تو اس میں بندہ آسانی سے نکال لیتا ہے، اور اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورۃ البروج ہے، اور سورۃ البروج پارہ نمبر 30 کی ہے، اور یہ سورت نمبر 85 ہے، اور اس کی کل آیات کتنی ہیں؟ 22 ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو دیکھیے ذرا، ذو العرش المجید، تو یہ ذو العرش المجید کون سا وہ ہے؟ آیت نمبر کیا بن رہی ہے؟ 15 بن رہی ہے، تو یہ 115 کا یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے کاٹ دیجیے، اوکے؟ اچھا، جبکہ ایک قرات میں ذو العرش المجید اور ایک قرات میں ذو العرش المجید اور ایک میں ذو العرش المجیدی، اوکے؟ تو یہ اس طرح اسے کہتے ہیں وجوہ اعراب کا اختلاف، تو یہ وجوہ اعراب کا اختلاف ہے۔ الفاظ کی کمی بیشی کے اختلاف، ایک قرات کے لفظ کم، ایک کے کچھ زیادہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 جنات تجری تحتها الانہار، جبکہ ایک قرات میں جنات تجری من تحتها الانہار، کوئی معنی کا فرق نہیں پڑا۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 3 وما خلق الذکر والانثی، اور ایک قرات والذکر والانثی، اس میں وما خلق کا لفظ نہیں ہے لیکن مطلب ایک ہی بن پڑا کہ پچھلی آیت کو اس پر عطف دے دیا گیا تو ایک ہی معنی ہو گیا۔ تقدیم و تاخیر کے اختلاف، ایک قرات میں ایک لفظ مقدم اور کوئی مؤخر، اور اس کی مثال سورۃ قاف آیت نمبر 19 وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک قرات میں وجاءت سکرۃ الحق بالموت، معنی ایک رہا۔ بدلیت کا اختلاف، ایک قرات میں ایک لفظ ہے، دوسری قرات میں
ایک جگہ کے بجائے دوسرا لفظ. اور اس کی مثال سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ایک قرات میں ہے فتثبتوا. تو تبیین اور تثبیت معنی میں ایک ہی معنی میں تقریباً قریب معنی آ گیا. 7ویں نمبر پر لہجے میں اختلاف. لہجہ تفخیم ہے، ترقیق ہے، امالہ ہے، قصر ہے، مد ہے، اظہار ہے، ادغام ہے. یہ بہت اچھی طرح قراء سمجھتے ہیں، اور قابل اہل حق قراء کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر اس طرح کی بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا امالہ، ترقیم، تخفیف اور مد، قصر، ادغام، اظہار، یہ آپ کو قراء کے پاس بیٹھ کے اس کی مشق کرنی ہوگی تو تب جا کر بات بنے گی. موسیٰ بغیر امالہ کے، اور ایک میں امالے کے ساتھ موسیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ کس ترتیب پہ موسیٰ اور موسیٰ. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس کی بات آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کیا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کیا پڑھیں گے امالے کے بغیر؟ مجراہا و مرساہا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو امالے کی وہ ترتیب پوری معاملات سے سمجھا دیں گے. تو قرائے کرام کے پاس اس کی معاملات کو جا کر سمجھا جا سکتا ہے. تو ان قراءات متواترہ کا اجماع امت کے، ان قراءات متواترہ کا ثبوت اجماع امت سے مل گیا، اور یہ قراءات متواترہ ہیں اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں. اس پر اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن کا مقدمہ کھولیے، جلد اول کھولیے، صفحہ 30 تا 35، 5 صفحات دارالاشاعت کراچی سے چھپی ہے. ان نے مستقل اس پر تحریر فرمائے ہیں، تو آپ اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یا علوم قرآن پر لکھی جانے والی جتنی کتابیں ہیں وہ 17 کی ترتیب پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ امالے کی بات آ گئی کہ غامدی صاحب کا انکار حدیث کے ساتھ امت کے اجماع کا بھی یہ انکار ہو گیا. تو یہ باتیں پڑھ لینے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ قرآن کریم کی قراءت متواترہ کو عجم کا فتنہ قرار دینے والے غامدی صاحب خود فتنہ عجم بن چکے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.